نظم ابر کوہسار، علامہ محمد اقبال۔ تعارف۔ اردو شاعری کلام اقبال کے ہمہ جہت اثرات کے حوالے سے ہمیشہ ان کی مرہون منت رہے گی۔ موضوعات کا جاہ و جلال ہو یا لہجے کی توانائی اور بلند آہنگی، الفاظ کا شان و شکوہ، موسیقیت و اثر آفرینی ہو یا خیال کی رانائی، تشبیہات و استعارات کی جدت ہو یا تراکیب کی ندرت و معنویت، غرض شاعری کے اعلیٰ ترین معیار کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو اقبال کے کلام میں پوری طرح جلوہ گر نہ ہو۔ حسن ادا کا یہ عالم ہے کہ ذخیرہ الفاظ کا سیلاب امنڈتا چلا آتا ہے۔ فارسی الفاظ و تراکیب کا بے محابہ استعمال زبان کو وسعت اور خیال کو لطافت عطا کرتا ہے۔ اقبال کی مشہور نظم ابر کوہسار ان کی فکر و فن کی بلندی کی نہایت عمدہ ترجمان ہے۔ یہ اقبال کی تجریدی مصوری اور زبان پر بے مثال قدرت کا شاہکار ہے، جس سے کام لے کر وہ بے زبان اشیاء کو قوت گویائی عطا کرتے ہیں۔ اس نظم میں بکثرت فارسی تراکیب شامل ہیں۔ نظم کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے لیے ان تراکیب کو جاننا ضروری ہے۔ بند ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا، ابر کوہسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، شہر و ویرانہ میرا، بحر میرا، بن میرا، کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو، سبزۂ کوہ ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو۔ تشریح۔ یہ نظم اپنی حیت کے لحاظ سے مسدس ہے، یعنی اس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہے۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں کو اکثر شعراء نے موضوع بنایا ہے۔ یہ سیاہ و سفید بادل جب جاہ و جلال کے ساتھ امنڈتے ہوئے آتے ہیں تو نہ صرف ماحول پر غالب آ جاتے ہیں بلکہ انسانی ذہن، جذبات اور احساسات کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ابر کوہسار کا مطلب ہے پہاڑوں پر چھایا ہوا بادل۔ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں اور ان پر بسیرا کیے ہوئے خوبصورت بادل شاعر کو ایک نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ بادل ساری مخلوق کو فیضیاب کرتے ہیں اور بڑی آن بان سے اپنی آمد کا احساس دلاتے ہیں۔ اس نظم میں بادل کی اہمیت کا دلکش بیان ہے۔ یہ بادل کی کہانی خود اپنی زبانی ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری بلندی کا کیا کہنا، میرا ٹھکانہ آسمان پر ہے، میں پہاڑوں پر چھایا ہوا بادل ہوں اور میں دنیا والوں پر برسانے کے لیے اپنے دامن میں پھولوں کا خزانہ لے کر آتا ہوں، یعنی میرے برسنے سے زمین پھولوں سے بھر جاتی ہے۔ میں کبھی ریگستان اور ویرانوں میں اور کبھی شہروں اور باغوں میں بسیرا کرتا ہوں۔ جنگل ہوں یا سمندر، سب میرے ٹھکانے ہیں، یعنی میرے فیض سے خشکی ہو یا تری، آبادیاں ہوں یا ویرانے، کوئی جگہ محروم نہیں رہتی۔ اگر مجھے کسی وادی میں آرام کرنے کی خواہش ہو تو سرسبز و شاداب پہاڑوں پر اگی ہوئی مخمل جیسی نرم گھاس کے بستر پر نیند کے مزے لیتا ہوں، یعنی بارش بن کر برس جاتا ہوں۔ یہاں گھاس کے لیے مخمل کا بچھونا کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ بند مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درفشاں ہونا، ناقے شاہد رحمت کا ہدی خواں ہونا، غمزدہ دل افسردہ دہقاں ہونا، رونق بزم جوانان گلستاں ہونا، بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں، شانہ موجے سرسر سے سنور جاتا ہوں۔ تشریح۔ بادل اپنی خوبیوں کے بیان میں اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کا ذکر کرتا ہے۔
کہ قدرت نے میری فطرت میں فیاضی رکھی ہے، یعنی مجھے دنیا والوں پر موتی لٹانے کی استعداد ودیعت کی ہے۔ مجھ سے برسنے والے پانی کے قطرے زمین والوں کے لیے موتیوں کے قطروں کی طرح قیمتی ہوتے ہیں۔ میں اللہ کی رحمت کے قافلے کے آگے آگے شتربانوں یعنی اونٹ چرانے والوں کے نغمے گاتا ہوا آتا ہوں۔ ناقہ کا مطلب ہے اونٹنی اور ہدی خواں کا مطلب ہے وہ شخص جو اونٹوں کے قافلے کے آگے گیت گاتا ہوا چلتا ہے، جس کی آواز قافلے کی آمد کی خبر دیتی ہے، اور اس گیت کو سن کر قافلے والوں اور اونٹوں میں جوش و خروش پیدا ہوتا ہے۔ بادل کی گرج اللہ کی رحمت کی گواہی یعنی بارش کی آمد کی خبر دیتی ہے۔ میں کسان کے دکھ اور غم کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ احساس بھی مجھے قدرت کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ میں باغ کے درختوں اور پودوں کی محفل کی رونق ہوں۔ شاعر نے باغ کے درختوں کے لیے جوانان چمن کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ جس طرح حسین چہرے پر سیاہ زلفیں اس کے حسن میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، اسی طرح جب آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں تو موسم کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ رخ ہستی کا مطلب ہے دنیا کا چہرہ۔ شاعر نے بادلوں کو زلفوں سے تشبیہ دی ہے۔ جن میں تیز ہوا کنگھی کرتی اور انہیں سنوارتی ہے۔ فارسی زبان میں شانہ کا ایک مطلب کنگھی بھی ہے۔ یہاں رعایت لفظی کا استعمال ہے، یعنی زلف کی مناسبت سے شانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ موجے سرسر کا مطلب ہے تیز ہوا کے جھکڑ یا جھونکے۔ بن دور سے دیدے امید کو ترساتا ہوں، کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں۔ سیر کرتا ہوا جس دم لب جو آتا ہوں، بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں۔ سبزے مزرعے نوخیز کی امید ہوں میں، زادہ بحر ہوں پروردہ خورشید ہوں میں۔ تشریح: علامہ اقبال ایک حساس دل کے مالک ہیں۔ وہ بادل کی ہنگامہ خیزی اور بزمآرائی کا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ چنانچہ بادل اپنی اہمیت جتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہواؤں کے دوش پر اڑتا ہوا جنگلوں، شہروں اور آبادیوں سے گزرتا ہوں۔ ساری مخلوق کی پر امید نظریں مجھ پر مرکوز ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی بستی کے آسمان سے میں بغیر بر سے گزر جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے لہرانے لگتے ہیں۔ دوسرا شعر منظر نگاری اور شاعرانہ مصوری کی مثال ہے کہ جب میں گھومتا پھرتا نہر کے کنارے جا نکلتا ہوں تو میرے اثر سے جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس سے نہر کے پانی میں دائرے بنتے ہیں۔ اس کے لیے شاعر نے کانوں میں پہنے جانے والے زیور بالیوں کا استعارہ استعمال کیا ہے، گویا نہر بھی میری آمد پر سجنے سنورنے لگتی ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کا ذہن پھر کسان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ وہ نئی اگی ہوئی کھیتی جس کی شادابی اور نشو و نما پر کسان کی قسمت کا دار و مدار ہے، بادل کی آمد اس کے لیے رحمت و برکت کی نوید بن جاتی ہے۔ اس بند کے آخری مصرعے میں بادل فخریہ انداز میں بتاتا ہے کہ میں سمندر کا بیٹا ہوں اور مجھے سورج نے پروان چڑھایا ہے۔ یہاں فطرت کا اصول بیان ہوا ہے کہ سمندروں کا پانی جب دھوپ کی تپش سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے تو آسمان پر جا کر وہاں کی ٹھنڈک سے یہ بھاپ بادل بن جاتی ہے جنہیں ہوا اڑائے پھرتی ہے۔ بن چشمہ کوہ کو دی شورش قلزم میں نے، اور پرندوں کو کیا محو ترنم میں نے۔
سر پہ سبزے کے کھڑے ہو کے کہا قم میں نے، غنچۂ گل کو دیا ذوق تبسم میں نے۔ فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے، جھونپڑے دامن کوثر میں دہقانوں کے۔ تشریح۔ اس بند میں اقبال کی شاعرانہ مصوری، تمثیل اور رنگ و آہنگ کا امتزاج اپنے عروج پر ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے ہم ایک پرفضا پر رونق وادی میں چلے جاتے ہیں، جہاں ابلتے ہوئے چشمے اور نغمہ ریز پرندے ہیں۔ پہاڑوں پر چھایا ہوا بادل اپنے کر و فر کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرے آنے سے پہاڑی چشموں میں سمندروں کا سا تلاطم اور روانی پیدا ہو جاتی ہے۔ پرندے خوش ہو کر چہچہاتے ہیں، اور جب میں گرمی کے مارے ہوئے خشک بے جان سبزے پر سایہ فگن ہو جاتا ہوں تو گویا اپنی مسیحائی کا کمال دکھاتا ہوں، اور میری گھن گرج سے اس میں جان پڑ جاتی ہے، گویا میری گرج قم کا اثر رکھتی ہے۔ یہاں تلمیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ وہ مردے کے سرہانے کھڑے ہو کر قم باذن اللہ کہتے، یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ بادل کے آنے سے کلیاں مسکرانے لگتی ہیں، یعنی کھل اٹھتی ہیں۔ اس کی برکت سے پہاڑ کی وادی میں بنے ہوئے غریب کسانوں کے جھونپڑے محلوں کی خوابگاہوں کی طرح آرام دہ ہو جاتے ہیں، یعنی گرمی کے ستائے ہوئے محنت کشوں، کسانوں اور مزدوروں کو امیروں کی طرح سکون کی نیند نصیب ہوتی ہے۔ غرض یہ نظم اقبال کی تمثیل نگاری، لفظی تصویر کشی، ایمائیت اور علامتی رنگ کی عمدہ مثال ہے۔